شبہ کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ ہے تو بات بڑی سمپل الفاظوں میں، لیکن ہے بہت گہری، اچھا، اور آپ سے اس کا جواب چاہیے، یقیناً ملے گا بہت اچھا انشاءاللہ۔ جواب۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ مذہب اسلام کے حق ہونے کی سب سے اچھی اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سب سے اچھی اور سب سے بڑی اچھا مذہب اسلام۔ اچھا جی، بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا، مختصر اور جامع سوال کیا۔ جی، بھائی اسلام کے سب سے حق ہونے کی سب سے اچھی اور بڑی دلیل یہی ہے کہ اسلام سارے آسمانی مذہبوں کو حق مانتا ہے، اچھا، یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کوئی دوسرا مذہب حق نہیں مانتا باقی مذہبوں کو اپنے علاوہ، اسلام سب کو حق مانتا ہے۔ جتنے بھی آسمانی دین ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، جتنے آسمانی نبیاں ہیں، سب کو حق مانتا ہے۔ یہی اس کے سب سے بڑی حق ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ تو سب کی تصدیق کرتا ہے نا کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، مصدق ہے۔ اور مصدق کو اگر آپ حق نہیں مانیں گے تو مصدق سارے باطل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے مصدق جو ہے اس کو حق ماننا تو سب سے پہلے ضروری ہے، لہذا وہ اس کی تصدیق پر سارے حق ہیں۔ تو لہٰذا اسلام کی یہی دلیل ہے کہ یہ سب کو حق مانتا ہے، اس میں نگیشن نہیں ہے، یہ ہر ایک کو مانتا ہے، سب پہ ایمان لاتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ساری آسمانی کتابیں، و رسلی، سارے رسولوں کو حق مانتا ہے۔ تو یعنی یہودیت ہے، عیسائیت ہے، سب کو، جتنے آسمانی دین ہے سب کو حق مانتا ہے۔ اور تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحبونہم ولا یحبونکم، کہ مسلمانوں تم یہود و نصارہ سے محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم کیسے محبت کرتے ہو؟ وہ تؤمنون بالکتاب کلی، اس لیے تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تورات پر، انجیل پر، زبور پر، صحیفہ شیش پہ، صحیفہ ابراہیمیہ پہ، سب پہ تم ایمان رکھتے ہو کہ بالکل حق کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی، اور قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہو۔ تو تم ان کی ساری کتابیں مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، تو گویا کہ تم ان کے دوست ہو، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تو جو سب کا دوست ہو وہ سینے سے لگانے کے قابل ہوتا ہے، جو دوست نہ ہو، دشمنی کرے دوست کے ساتھ، تو وہ پھر تو اس قابل بھی نہیں کہ دشمن بنایا جائے۔ دوست تو کیا بنائے گا، دشمن بنانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ لوگ نہیں تم سے محبت کرتے، تم لوگ محبت کرتے ہو۔ تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اب رہا یہ سوال، حق ہونے پر یہ لازم نہیں آتا کہ نافذ بھی ہو۔ دیکھو، ایک جو کینسل کرنسی ہو، کینسلڈ، وہ کرنسی حق تو ہے نا، صحیح تو ہے، بالکل وہ اسٹیٹ بینک سے جاری کردہ ہے، لیکن نافذ نہیں ہے، مارکیٹ میں چلے گی نہیں۔ وہ کہیں گے وہ کینسل، آپ بینک میں جا کے نئی لے کے آئے، ٹھیک، کرنٹ چلے گی۔ تو حق مان رہے اس کو، ہاں یہ جی جعلی نہیں ہے، فیک نہیں ہے اصلی، لیکن بھائی دیکھو اس کا ٹائم نہیں چلے گا، ٹھیک۔ جیسے پریزیڈنٹ، ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ اس وقت ٹرمپ ہے، اب کوئی اوباما کی نکال لے، اوباما جو وہ پریزیڈنٹ، یس پریزیڈنٹ تھا، سلوٹ، بالکل تھا، لیکن اب نہیں، اب ٹرمپ کی چلے گی۔ سوال ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ جو اس کی زمانے کی لیمٹ ہے، جس وقت وہ حق ہے اور نافذ ہے تو قابل قبول، لیکن اب یہ سارے مذہب حق ہیں لیکن نافذ نہیں ہیں، یہ کینسل کرنسیاں ہیں۔ ہاں، کرنٹ کرنسی اب اسلام ہے۔ اب آپ کو جیسے بینک میں سے کرنٹ کرنسی آپ کو کنورٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے یہودیت حق ہے، اسلام نے مان لیا، لیکن اب اگر اس کو چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو اس کو اسلام میں کنورٹ ہونا پڑے گا، عیسائیت کو اسلام میں کنورٹ ہونا پڑے گا۔ تو حق مانتے، لیکن حق ہونے سے نافذ ہونا لازم نہیں آتا۔ ایک چیز حق ہے لہذا نافذ بھی ہو جائے۔ ہیں آپ یہ کہیں گے آج ہم نے جمعہ پڑھا ہے تو کل ہم یہودیوں والا ہفتہ پڑھیں گے، اور پرسوں عیسائیوں والا اتوار بھی پڑھ لیں گے، نہیں، نو وے، کیونکہ ان کا ٹائم گزر چکا ہے۔ اب وہ گیا کہ ٹائم گزر چکا، اب جس کا ٹائم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتابیں بھی، ٹیکسٹ بک بھی ہر سال چینج ہوتی نا، تعلیمی بورڈ سے آج ابھی ٹیکسٹ بک پہلی، اب یہ ٹیکسٹ بک چلے گی، اب وہی ٹیکسٹ بک پہ ایگزام ہوگا، اسی کو جسے پاس کر لیا تو اس کو ڈگری ملے گی۔ اب پہلی والی ٹیکسٹ بک کا ماہر جو ہے اس کو نہیں ملے گی، تبھی تو یو ایس ایم ایل ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کا ڈاکٹر یہاں کو یو ایس ایم ایل کیوں دیتا ہے کہ جی آپ نے وہاں ڈاکٹری کی ہے تو سلوٹ، لیکن آپ اب یہاں کی جو ہے نا اس کو آپ پاس کریں، اب آپ کو یہاں کی ڈگری ملے گی، کیونکہ اب یہاں آپ کو رہنا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ حق ہے اور سب کو حق مانتا ہے، اس میں نگیشن نہیں ہے، اور نگیشن جس میں نہیں ہوتا اس میں تعصب نہیں ہوتا۔ اور اسلام کی یہ سب سے بڑی ایک اور دلیل ہے کہ یہ متعصب نہیں ہے، یہ سب کو سینے سے لگاتا ہے۔ لیکن دوسرے مذہب جو ہے ان میں نگیشن ہے، کیونکہ یہودیت کسے کہتے ہیں؟
یہودی کس کو کہتے ہیں؟ یہودیت انجیل کی تکذیب اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، اس کا نام یہودیت ہے۔ اور عیسائیت کسے کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور قرآن کریم کا انکار، اس کو کہتے ہیں عیسائیت۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس میں کوئی نگیشن نہیں ہے، یہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، سب کو حق مانتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ ان کا ٹائم گزر چکا ہے، اب ٹائم اس کا نہیں، اب ٹائم اس کا ہے، اب قرآن کا ٹائم ہے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے فیہا کتب قیمہ کہ یہ ساری پہلی کتابوں کے علوم لے کر آئی ہے، اور نبی ایسا نبی ہے کہ سارے پہلے نبیوں کے معجزے اور کمالات لے کر آیا ہے۔ آپ کو جس نبی کے زمانے کا معجزہ چاہیے اس نبی میں موجود ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ اس کے ہاتھ سے میں موجود ہے۔ گویا کہ سارے معجزات جو سارے پہلے نبیوں کو ملے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن کی تو تنا داری، اللہ نے سارے نبیوں کمالات اس میں بند کر کے آخر زمانے کو لوگوں کو بھیج دیا ہے کہ اس نمونہ حیات پہ عمل کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، پہلوں والی برکتیں بھی لے لو گے کیونکہ سارے کمالات اس کے اندر موجود۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار پہلے ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، موسیٰ کے زمانے کی برکتیں یار مل جاتی کاش، نہیں، یہ نبی ایسا بھیج دیا ہے، وہ ساروں کے کمالات لے کے آیا ہے، اس کا دامن پکڑ لو کہ تم پہلے والے سارے کمالات بھی مل جائیں گے، اور آگے خود اس کے جو کمالات ہیں اس کا فیض بھی اٹھا کے جنتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کمال ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی جو اس نبی کو مان لیں گے پہلی تک نہیں، تکذیب نہیں، وہ پہلوں کے سارے کمالات، پہلوں کے علوم اس نبی کو ماننے پر تمہیں مل جائیں گے۔ اس لیے جو ہے نا اسلام کے حق ہونے کی یہ دلیل ہے، اس میں تعصب نہیں ہے۔ جہاں نگیشن آتا ہے وہ تعصب کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور جہاں تعصب کی دیوار کھڑی ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ مذہب پوری عالم کو لیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ پورے عالم کو لیڈ کرنے کے لیے آپ کو نگیشن نہیں چاہیے، آپ کو سب کو لے کے چلنا ہے، اور یہ وصف اللہ نے اسلام میں رکھا ہے۔ یہودیت سارے عالم کو لیڈ نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں تعصب ہے، وہ یہودیت کو، عیسائیت کو کاٹتی ہے۔ عیسائیت لیڈ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لیڈ پورے عالم کو کرنے والا ایک ہی مذہب وہ اسلام ہے، کیونکہ سب کو آغوش میں لے کے چلتا ہے، تو پوری دنیا کو لیڈ کرنے والا مذہب وہی ہوتا ہے جس میں نگیشن نہ ہو اور جو پازیٹیولی پوری کائنات کو لے کر خدا کی طرف بڑھ سکے، وہ اسلام میں خوبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تبھی تو ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، یہ شکاگو میں بیان کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ امریکہ جتنا اونچا اس کا اللہ نے قد بنایا ہے، جتنا اس بڑا سپر پاور اس کو بنایا ہے، اس کا مذہب اس کے قد کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اس کے قد کے ساتھ میچ کرنے والا مذہب جو اسلام ہے، کیونکہ عیسائیت اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی کہ یہ کہتے ہیں جو حکمران عیسائی ہونا چاہیے، اس مذہب کا آفیشیل مذہب عیسائیت ہے۔ عیسائیت میں تو نگیشن ہے، اس میں تعصب کی دیوار ہے، جو تعصب کی دیوار کی وجہ سے پوری دنیا کو لیڈ کرنے کا اہل نہیں ہے۔ ہاں اسلام واحد مذہب ہے جو امریکہ کے قد کے ساتھ میچ کرتا ہے، لہذا اسلام کا پرچم یہاں بلند ہو تو جیسے مادی طور پر اس کو وجاہت حاصل پوری دنیا کو یہ لیڈ کرتا ہے، تو روحانی طور پر بھی یہ ساری دنیا کو لیڈ کرنے کا اہل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تو اس کے قد کے مناسب تو اسلام ہے، اس کے قد کے مناسب عیسائیت نہیں ہے۔ تو اسلام کی یہ وہ دلیلیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام حق مذہب ہے، اور اس کی سمپل اور واضح دلیل یہی ہے کہ یہ اسلام جو ہے سچا اور یہ دنیا کے اندر جو ہے یہ قابل عمل مذہب ہے۔ بہت خوب، ایکسیپٹنس کی بات ہے، ورلڈ وائڈ ایکسیپٹنس، بیوٹیفل۔